ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ چیلوں کی بھی بات کریں گے جو اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اور میں شہریار افریدی اور علی احمد شامل ہیں۔ ایک جیل سے نکلتے ہیں تو دوسری جیل چلے جاتے ہیں۔ سیاست میں ایسے بہادر لوگوں کی بہت کمی ہے۔ پھر ہم ذکر کریں گے چودھری پرویز الہی کا بھی۔ تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، لیکن ان کا ڈٹے رہنا بھی ایک کمال کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پرویز خٹک کی بھی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت قریب تھے عمران خان کے، تو انہوں نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں۔ گھر کا بیدی لنکا ڈائے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے چینل کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، میں کوئی مداح تو نہیں ہوں شہریار افریدی کا۔ علی احمد صاحب کے ساتھ ہم اکثر پارلیمنٹ میں جمعہ کی نماز بھی پڑھتے تھے، جامع مسجد کی حجرے میں ہم بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے تھے۔ وہ ایک دینی شخصیت ہے، ان کا دین کی طرف بڑا رجحان ہے۔ شہریار افریدی بھی کمال کے آدمی ہے، بادشاہ میر خان افریدی کے داماد ہے۔ ان کی مسز میری بیٹی کی کلاس فیلو بھی ہے۔ ان سے تو کبھی ملاقات ایک بار بادشاہ خان میر افریدی کے انتقال پر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی۔ یہ دو آدمی اب تک صرف ڈٹے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ وہ 22-23 آدمی جو اور کہتے ہیں وہ ہمیں ضرورت ہے ان کو گرفتار کیے جانا ہے، اس میں تو ایک حسان نیازی بھی شامل ہے، ہمارے دوست حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے بھی، کچھ خواتین ہیں، کچھ چھپے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے دوست بہت پرانے دوست زمانہ طالب علمی کے، جن کے ساتھ میں نے بڑا طویل دوستی رکھی ہے۔ کافی عرصے سے 20 سال سے ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا تو ختم ہو گئی، لیکن ایک دوسرے کے جینے مرنے میں ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن شیخ رشید اب شریک نہیں ہوتا۔ وہ بھی غائب ہے۔ وہ بھی آج شیخ راشد شفیق کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس جنازے میں نظر نہیں آئے۔ وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ یہیں کہیں ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک کہیں روپوش ہو گئے اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال شیخ راشد شفیق تو آج منظر عام پر آئے، اگرچہ ان کی گرفتاری کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، لیکن آج وہ اپنی والدہ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے۔ شہریار افریدی ڈٹے ہوئے ہیں، رہائی ہوتی ہے پھر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہی بات علی احمد کے لیے یہ عمران خان کو چھوڑ کے لیے تیار، لیکن پرویز خٹک نے تو کہا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اس کے لیے ایک گروپ بنایا گیا تھا جو پارٹی کی قیادت سے الگ تھا، اور اسی گروپ کے ذریعے فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ یہ گھر کا بیدی ہے، اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں معلوم تھا کہ ہماری اطلاعات سے ہٹ کر یہ بات ہوئی ہے، کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں تھی، کوئی ہمیں مشورے میں نہیں لیا گیا تھا، اور یہ فوج اور ملک میں یہ فوج میں انتشار پھیلانے کے لیے کیا گیا، لیکن ناکامی ہوئی۔
پرویز خٹک صاحب کی تو اب الگ پارٹی بن چکی ہے، پارلیمنٹیرینز جو بن گئی ہے پی ٹی آئی. پورا کے پی کے اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو تھوڑے بہت کچھ لوگ رہ گئے ہوں گے، اور وقت کے ساتھ وہ سارے آ جائیں گے. یہ پارٹی اس طرح تحلیل ہوئی ہے جیسے کیا کہتے ہیں بلبلوں کی طرح بلبلے ختم ہو جاتے ہیں. کاش کے یہ لوگ اپنی پارٹی کے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور کاش پارٹی کا لیڈر بھی جمہوری طرز عمل اختیار کرتا ہے. اب ان کے غیر جمہوری طرز عمل کی وجہ سے لوگ بھاگ گئے. 3 حصوں میں تو تقسیم ہے. چوتھا حصہ شاید وہ، ایک تو وہ حصہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کا اسٹرکچر بقایا رکھا ہوا ہے. ایک شاہ محمود قریشی اس انتظار میں داؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ مجتمع کرتے ہیں. ابھی تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی عنایات ہیں کہ ابھی انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا. ان کے لیے باہر آنے کا ان کو موقع فراہم کیا گیا. پھر علیم خان، جہانگیر ترین، یہ پرویز خٹک، یہ سارے لوگ کٹھے 4 گروپ بن گئے ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہی تقسیم ہو جائے گا. وہ جو ایک ایج حاصل تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید وہ اکثریتی نشستیں حاصل کر لیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ 40-50 نشستیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی لے لیں، لیکن تازہ ترین رپورٹس جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے. بڑے بڑے جو گیلپ سروے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ماحول پی ٹی آئی کے خلاف ہے. ان کے لوگوں کی تعداد منتشر ہوتی جا رہی ہے. ان کا ایک جو مرکزی نقطہ تھا وہ منظر سے ہٹ رہا ہے. اب وہ سوچیں گے پی ٹی آئی کے کس گروپ کو ووٹ دیں. یہاں 3-3 4 گروپوں کے لوگ جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا وفادار اور عمران خان کا وفادار کہلائیں گے، ان کے ساتھ ان کو جانچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لہذا اب یہ بات منظر عام پر آنے والی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کے لیے جو سیاست سے ہٹانے کا جو سارا انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کے اپنے ارکان جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی ادھر جگہ پناہ لے گا، کوئی ادھر پناہ لے گا. سمجھ نہیں آئے گی کدھر جائیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود عام انتخابات میں یہ وہ جماعتیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے لیے میدان صاف ہو گیا. مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کے بل، پٹرول کی قیمتیں، گیس کی کمی، نہ جانے کتنے مسائل ہیں آئے روز لوگ فیس کر رہے ہیں. لوگ ڈارک اقدامات کے پر منہ دیکھ کر تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. ووٹ ڈالنے کے لیے پھر اب ملانا پڑے گا مسلم لیگ ان کو، نواز شریف، کوئی نیا ایجنڈا، نئی سیاست، نئے وعدے، تبھی آپ کچھ ہو سکے گا. ورنہ پھر سمجھے کہ مسلم لیگ نون بھی کوئی اکثریتی جماعت نہیں بن پائے گی. شکریہ.